السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 146 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 147 اور آیت نمبر 148۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق، یہاں پر یہ بڑا ہا ہے، اس بڑے ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور یہ بڑا قاف ہے، بڑے قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اس کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ الحق من ربک، یہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو را کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ من ربک فلا تکونن، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، تکونن، اس طرح سے، من الممترین، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ، یہاں لام کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر واو ہوتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، کس طرح سے؟ وَلِكُلٍّ، یہ جو ناک میں پڑھ رہا ہوں اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ وِجْهَةٌ، یہاں یہ جیم ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب جیم کے اوپر یہ جزم آتا ہے، سکون آتا ہے، تو وہاں پر قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا، تو یہاں پر ہلکا سا آواز کو ڈبل کریں گے۔ ویج، یہ جو بعد میں آواز نکل رہی ہے جیم کے اندر، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، مولی، اسلام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ یائے مدہ ہے۔ یائے مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم ہونا چاہیے، یا ساکن ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو وہاں پر یا کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ مولی، اس طرح سے تھوڑا سا کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا، یہ بڑا قاف ہے، اس بڑے قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خا کو پر کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کو بھی پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تَكُونُوا، یہاں کاف کو بھی کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ واو مدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہاں واو کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو تکو، واو کو کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے نون کو بھی کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر بھی واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ تکونو، یأتی، ایک قاعدہ یہاں پر سمجھیے گا، یہ الف ہے، الف کب الف رہتا ہے اس بات کو سمجھیے گا دھیان کے ساتھ میں۔ الف اگر خالی ہوتا ہے تو پھر وہ الف ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر کوئی بھی علامت آ جاتی ہے، زبر، زیر، پیش یا یہ جزم کچھ بھی آ جائے، پھر وہ الف نہیں رہتا ہے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے الف ہے اور اس کے اوپر جزم آ گیا، تو اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا۔ حمزہ کے اوپر جب جزم ہوتا ہے تو پھر اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، یأتی، ٹھیک ہے۔ بِکُمُ اللَّهُ،
اللہ کے کلام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے پہلے پیش ہے۔ اللہ کے کلام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے کلام کو بھی پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ جمیعا، دو زبر پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک الف ساتھ میں لگا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے جمیعا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس نون کے اندر غنہ کریں گے۔ یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ شیء قدیر، حمزہ کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں قاف ہے، قاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر تنوین کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی 148 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اس سبق کے اندر جتنے بھی قاعدے تھے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں، تمام کے تمام قاعدے۔ آپ ان قاعدوں کو یاد کر کے ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔